اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے حمد و ثنا حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کا موضوع جس کا انتخاب کیا، دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جن کی راتیں یا تو سجدوں میں گزرتی ہیں یا قیام میں گزرتی ہیں۔ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلائی دروازہ۔ عزیزان گرامی قدر، ان لوگوں کی زندگیاں اپنی مثال آپ ہوتی ہیں جس انداز میں حکماء ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ نیند اور بھوک جتنی بڑھائیں بڑھ جاتی ہے، جتنی کم کریں کم ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ زیادہ وقت سونا تو وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو تقریباً سارا دن ہی سوئے رہتے ہیں، اور ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں ابھی نیند پوری نہیں ہوئی۔ اور وہ بھی لوگ ہیں جو رات کا کچھ حصہ سوتے ہیں پھر جاگ جاتے ہیں۔ پوچھا، وہ کہتے ہیں ہماری نیند پوری ہو گئی، اب ہم وہ کام جو ہم نے رات کو منتخب کر رکھے تھے اب ان کی انجام دہی کی باری ہے۔ نفل اور نفلی عبادات یہ انسان کے اپنے اختیاری عمل ہیں۔ کوئی چاہے تو نوافل میں کثرت کر سکتا ہے، کوئی چاہے تو نہیں۔ اور اگر وہ نوافل نہیں بھی ادا کرتا تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو گناہ گار اگر یہ ہمیں معلوم ہوا کسی پیر صاحب نے، کسی عامل نے وظیفہ دے دیا کہ آپ نے پانی میں کھڑے ہو کر یا پانی کے کنارے اتنے دن یہ چلہ کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، اگر میں وہ کرتا ہوں، میں فرض نماز نہیں پڑھتا تو وہ بیکار ہے۔ وہ بیکار ہے، میرا اللہ وہ عبادت میرے منہ پر دے مارے گا۔ پہلے کیا ہے؟ فرض، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا یا میرا تعلق ایسے پیر خانے سے ہے جس میں نماز کا شوق نہیں ہے تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میرا خاتمہ بالخیر نہیں۔ بھی رب تو بلاتا ہے مجھے 5 وقت، اس نے 6 وقت کے لیے بھی مجھے مجبور نہیں کیا، 7ویں کے لیے بھی نہیں کیا، 8ویں کے لیے بھی نہیں کیا، 9ویں کے لیے بھی نہیں کیا، 10ویں کے لیے بھی نہیں کیا، 11ویں کے لیے بھی نہیں کیا۔ نہ اس نے نماز تہجد کے لیے، نہ اشراق کے لیے، نہ چاشت کے لیے، نہ قیام اللیل کے لیے، نہار کے لیے، نہ صلاۃ الاوابین کے لیے، نہ قیام اللیل کے لیے مجھے پابند کیا ہی نہیں۔
اور اگر میں کہتا ہوں کہ جناب میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں لیکن میں ظہر چھوڑ دیتا ہوں، عصر چھوڑ دیتا ہوں، مغرب چھوڑ دیتا ہوں، عشاء چھوڑ دیتا ہوں، اگر وہ میں چھوڑ دیتا ہوں تو یہ رات کا تہجد پڑھنا کوئی میرے لیے نفع نہیں لائے گا، بلکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا وہ سادہ سا مسلمان، وہ لمبی چوڑی تسبیحاں نہیں کرتا، صرف رزق حلال کماتا ہے، خود کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے اور 5 وقت کی نماز فرض نماز ادا کرتا ہے، یہ اس تہجد گزار پر یہ بندہ افضل ہے۔ صوفیاء کی زندگی دیکھیں نا، ابھی تو یہ ابھی ہم حضرت بابا عبدالقدوس شاہ ولی سرکار کے پاس یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، تو دربار شریف کے ساتھ یہ مسجد جو پہلے کبھی چھوٹی سی ہوتی تھی، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ صاحب مزار جو ہے وہ صاحب نماز بھی تھا، وہ نماز پڑھنے والا بھی تھا۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے آستانے پر جائیں تو جب مزار شریف کی طرف مڑنے لگتے ہیں تو جو الٹے ہاتھ کا جو کیا اسے کہتے ہیں پلر ہے، اس کے ساتھ بار ایک مصلی بنا ہے۔ اگر کسی سے پوچھیں حضرت یہ مصلی کس لیے ہے، یہ مصلی کس لیے ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کو دکھایا تھا کہ دیکھو علی حجویری کی مسجد کا قبلہ درست ہے، اور نماز پڑھائی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو تعلق نماز کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سوشل میڈیا پر اگر کوئی کسی کا کلپ جاری کرتا ہے تو پہلے یہ دیکھے تو صحیح اس کا عقیدہ کیا ہے، اسے اہم اہل سنت و جماعت کے ساتھ جوڑ دینا مناسب نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ ہم تو ایسے نعت خوانوں کے قائل نہیں جو آج کل طبلے سرنگیوں کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں اور نعت کا حسن جو ہے اس کو بھی بگاڑتے ہیں، اسے گانے کی طرز پہ پیش کرتے ہیں، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں، ہم نے تو محمد علی ظہری کو سنا ہے، محمد علی ظہری کو سنا ہے، ہم نے اعظم چشتی کو سنا ہے، قاری زبید رسول کو سنا ہے، ہمارے ابھی ماشاءاللہ بزرگ نعت خواں مرغوب احمد حمدانی صاحب، ایسے لوگوں کو سنا ہے۔ نعت کا ایک مزاج ہے، اسی طرح سلسلہ ہے طریقت کا بھی ایک مزاج ہے، لیکن کوئی بھی مزاج ایسا نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کے طریقے سے ٹکرا جائے۔ جو بات جہاں شریعت سے ٹکرا جائے اس کا ہمارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قطعاً مرد پر جب غسل فرض ہوتا ہے اس کا ایک ایک بال گیلا ہونا ضروری ہے، اس مسئلے کا تو پتہ ہے نا، لیکن جس نے وہ اتنی موٹی لٹ بنا رکھی ہے جس کے اندر پانی گھستا ہی نہیں، جو خود پاک نہیں ہے وہ تمہیں پاک کی خبر کہاں سے دے سکتا ہے؟ ہمیں تو شریعت کو دیکھنے کا حکم ہے، ہمارے پاس معیار شریعت ہے۔ ہر بندہ اگر خود ہی ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا تو اسے کسی پیر کے پاس بیعت کرنے کے جانے کے لیے ضرورت کیا تھی؟ اس کے لیے حکم ہے شریعت جا کے دیکھو، شریعت جا کے دیکھو۔ اور ایک ایسا وقت بھی آیا، اب کبھی آپ نے یہ مسئلہ شاید سنا بھی نہ ہو کیونکہ وقت بدل گیا، ہم جب پڑھتے تھے تو ایک مسئلہ اٹھا، انہوں نے کہا جی جس مسجد کے ساتھ قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ بڑا شور اٹھا، علماء نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ وجہ کیا تھی کہ اولیاء کرام کے مزارات مساجد کے ساتھ تھے،
آپ کے مزارات جو ہیں وہ مساجد کے ساتھ تھے، اب وہ مساجد کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا جی اس طرح کریں، چونکہ یہ مساجد کے ساتھ ہیں ان سے دور کیا جائے گا، اس مسجد چی نماز نہیں ہوندی۔ ان سے پوچھا جائے بتاؤ تو صحیح، اگر مولا علی پاک کے روزے پہ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ مسجد کے ساتھ تو مولا علی پاک کا روزہ بھی ہے، حسنین کریمین کئی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، مسجد کے ساتھ تو آپ کے روزے بھی موجود ہیں۔ آپ سب، اللہ سب کو بار بار مدینہ لے جائے، مسجد نبوی ہی میں میرے مصطفیٰ کا روزہ بھی ہے، سیدنا صدیق اکبر کا روزہ بھی ہے، سیدنا عمر بن خطاب کا روزہ بھی ہے، مسجد ہی میں، تو بتاؤ کہ پھر مسجد نبوی میں آپ کی نماز ہو جاتی ہے؟ او عقل کے اندھو، تمہیں نشانی خدا یہ دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا جو میرے ساتھ ہو گئے، جو کہتے ہیں پیر صاحب جناب جا کے نماز مدینہ شریف پڑھتے ہیں، مدینہ شریف جا کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ایسے پیروں کے قائل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کا روحانی مقام ہو لیکن شریعت کے تابع نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے اس اختیار کو نہیں مانتے۔ ہمیں تو پیر بھی وہ چاہیے جو نماز بھی یہاں پڑھے، ذکر اذکار بھی یہاں کرے، اگر وہ کھانا یہاں کھاتا ہے تو باقی کام کیوں نہیں کر سکتا؟ شریعت ظاہر پہ حکم دیتی ہے۔ اور آخری بات، آپ صوفیاء کی محفل میں بیٹھیں گے نا، صوفیاء کی محفل میں بیٹھیں گے، اگر کوئی لوگ آئیں اور صوفیاء کا لبادہ اوڑھ لیں، اپنے آپ کو صوفی بتانے کی کوشش کریں، یاد رکھیں یہ کسی کی میراث نہیں ہے، وراثت نہیں ہے کسی کی کہ باپ فوت ہو گیا اب بیٹا زیادہ نشین ہے، اب بیٹا جو ہے وہ پیر صاحب ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ان کی روحانی اولاد میں سے، مریدین میں سے، یا ان کی اپنی اولاد میں سے جو اس اہل ہو کہ وہ یہ طریقت کے نظام کو آگے لے کر چل سکے اور اس کے اندر شریعت بھی موجود ہو، ایسا بندہ اس مقام کا، اس منصب کا حقدار ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کہتے جناب وہ خانقاہوں پہ ابھی کوئی تربیت گاہیں تو ہوتی نہیں، مدرسے تو ہوتے نہیں۔ ظاہر ہے جب آپ پیر ایسا تلاش کریں گے جو پیر خود پڑھا لکھا نہیں ہے، جو خود اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو صحیح طرح جانتا نہیں ہے، وہ آپ کو کبھی یہ تعلیم آنے دے گا کہ اللہ رسول کا حکم آپ تک صاف ستھرا پہنچ جائے؟ جیسے پرانے دور میں وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول کھلنے نہیں دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نسل پڑ جائے اور ہماری بھینسیں کون چرائے گا، ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا، ہمارے کمی کمین کے طور پہ کون ہوگا اگر یہ پڑ گئے؟ تو وہ پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے یہ جاہل جو لوگ ہیں جو آستانوں پر بیٹھ گئے، وہ بھی آپ کو دین کی تعلیم نہیں آنے دیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے آستانے ایک جیسے ہیں، لیکن جس آستانے پر آپ کو اللہ رسول کا حکم ملتا ہے، میں جس آستانے کے ساتھ وابستہ ہوں، جامعہ فریدیہ ساہیوال، لفظ ہی جامعہ فریدیہ آتا ہے۔ 11 سال حضور بابا جی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں رہا ہوں۔ میں نے شاید کوئی ایسا دن ہو جس دن حضور بابا جی صبح خود درس حدیث نہ دیتے ہوں، 93 سال کی عمر تک۔ کبھی اس مرد درویش کو بغیر وضو نہیں دیکھا، اور سارا دن مسجد میں ڈیرا ہے، اٹھتے ہیں اذان کا وقت ہے، جب پیر اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو مرید نہیں پڑھیں گے؟ یہی تو تربیت ہے۔ میرا بھائی سوچو اور سمجھو اس بات کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے اپنے پیر خانوں پہ جھگڑا شروع کرو، بلکہ ایسا شیخ تلاش کرو جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی خبر دے، اس رستے پہ گامزد کرے، جو آپ کو محبت رسول کے بارے میں بتائے، جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا درس دے، جو ان کے قریب،
جو علم دین کو آپ کو سمجھائے، جو آپ کو دین بتائے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔